بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یقیناً آپ نے چنگیز خان کا نام اچھی طرح سنا ہوگا۔ منگول بادشاہ چنگیز خان جس نے پوری اسلامی سلطنت کو تاراج کر کے رکھ دیا تھا، جس نے بغداد میں خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چنگیز خان اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ انہوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، وہاں پر وہ ٹھہر گئے۔ وہ سارا دن مارے مارے پھرتے رہے، لیکن انہیں کوئی شکار ہاتھ نہ آیا۔ اس کے جتنے ساتھی تھے ان کے پاس تیر کمان تھے، لیکن چنگیز خان اپنے ساتھ ہمیشہ ایک عقاب بھی رکھتا تھا، جو اس کا پسندیدہ عقاب تھا۔ وہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب پورا دن پورے جنگل کی خاک چھاننے کے باوجود انہیں کوئی شکار نہ ملا، تو وہ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور آرام کرنے لگے۔ لیکن چنگیز خان چپکے سے اس خیمے سے نکلا، اس نے اپنے عقاب کو ساتھ لیا اور دوبارہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ شدید گرمیوں اور حبس کا عالم تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، گرمی اپنے جوبن پر تھی کہ چلتے چلتے چنگیز خان کو شدید پیاس لگی۔ پیاس سے اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ جان نکلنے والی ہو گئی کہ اچانک اس کی نظر ایک چٹان پر پڑی، جس کی اندر سے، اس چٹان کے اندر سے ایک باریک سی پانی کی دھار ٹپک رہی تھی، پانی کی دھار آ رہی تھی۔ چنگیز خان فوراً دوڑتا ہوا اس پانی کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی بھرتا، اس نے اپنے عقاب کو آزاد کر دیا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ عقاب جو ہوتا ہے اس کی کتنی گہری نظریں ہوتی ہیں، اور جب وہ بلندی پر چلا جاتا ہے تو اس کا جو دائرہ نظر ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے شکار کو بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ دوستو جب عقاب آزاد ہو گیا، وہ اوپر اڑنے لگا، اور جو چنگیز خان ہے وہ اپنا پیالہ لے کے اس چٹان کے پاس گیا جہاں سے پانی نکل رہا تھا، تو اس نے وہ پیالہ سامنے اس پانی کی دھار کے سامنے کر دیا۔ پانی اس پیالے کے اندر آنے لگا۔ پیالہ بھرنے ہی والا تھا کہ اچانک چنگیز خان پر ایک افتاد ٹوٹی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ جو اس کا لاڈلا اور پالتو عقاب تھا، اس نے ایک جھپٹا مارا، اور جو پیالہ تھا وہ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور پانی سارا نیچے بہہ گیا۔ چنگیز خان نے دوبارہ وہ پیالہ اٹھایا، اس نے ذرا غصے کے ساتھ عقاب کی طرف دیکھا، اور وہ دوبارہ پانی بھرنے لگا۔ لیکن پھر ابھی پیالہ آدھا بھی نہیں بھرا تھا کہ عقاب نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، اور پانی پھر اس پیالے میں سے نیچے گر گیا۔ دو دفعہ جب ایسا ہوا، اب تو چنگیز خان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی بھی شخص چھپ کر یہ دیکھ لے کہ چنگیز خان کا عقاب اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو اس کی کتنی حد تک ہوگی، اس کی کتنی عزت ہوگی۔ لوگوں کے سامنے وہ جا کے بیان کرے گا کہ چنگیز خان سے ایک عقاب نہیں سنبھالا گیا، تو میری کیا ویلیو رہ جائے گی۔ چنگیز خان کو بڑی حد تک اور عزت اور بے عزتی محسوس ہوئی، اپنی عزت میں اسے بڑا حرف آتا ہوا محسوس ہوا۔ اب چنگیز خان نے اپنی تلوار نکالی، ایک ہاتھ سے پیالہ اس نے سامنے کیا۔ اب جو پانی کی دھار تھی اس کے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا، کافی سارا۔ اب اس نے پانی کے سامنے وہ پیالہ رکھا، اور جیسے ہی کچھ پانی اس پیالے میں اکٹھا ہوا، جو عقاب تھا اس نے ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، اسے جھپٹا مارنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ چنگیز خان اس دفعہ بالکل ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، اس نے اپنی تلوار سے اس عقاب کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جو عقاب تھا وہ دو لخت ہو کے نیچے گرا اور مر گیا۔ اسی اسنا میں چنگیز خان نے دوبارہ وہ پیالہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے دوبارہ اس چٹان کے قریب گیا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اس میں سے پانی نہیں آ رہا تھا۔ چنگیز خان نے سوچا کہ میں جہاں سے یہ پانی آ رہا تھا، پانی کا جو منبع ہے وہاں پر جانے کی میں کوشش کرتا ہوں، شاید وہاں پر مجھے کچھ پانی مل جائے، اور جو کہ اس وقت میری اشد ضرورت ہے۔ دوستو وہ آہستہ آہستہ چڑھتے ہوئے اس چٹان کے اوپر جب گیا، جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس کے اندر پانی بہت کم رہ گیا ہے، اتنا کہ وہ نیچے نہیں بہہ سکتا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس تالاب کے اندر اس جنگل کا سب سے زہریلا سانپ مرا ہوا پڑا ہے۔ وہ سانپ اس کے اندر مر چکا تھا، اور اس کا جو جسم تھا وہ اس پانی میں کافی حد تک گھل گیا تھا۔ اب عقاب چونکہ بلندی پر تھا، اس نے وہ یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے چنگیز خان کو، اپنے مالک کو، اس پانی سے
پینے سے روکنے کے لیے یہ سارا عمل دہرایا۔ اب ساری بات چنگیز خان کو سمجھ آ گئی۔ چنگیز خان اپنے اس عمل پر بہت پچھتایا۔ دوستو یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں سوچنے کے لیے دو بہت گہری باتیں دی گئی ہے۔ نمبر ایک بات کہ جب بھی آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی وفادار کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی صورتحال میں اپنی کوئی رائے دیتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو یہ جانے بنا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کبھی بھی اپنے دوست کو کھونا مت، کبھی بھی اس کی رائے پر، اس کے عمل پر اتنا شدید ریئیکٹ مت کرنا کہ آپ اپنے دوست کو ہی کھو دو۔ کیونکہ جو مخلص دوست ہوتا ہے، جو خالص اور اچھا دوست ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کبھی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ جب آپ ایک دفعہ آزما لیں کہ یہ شخص میرا مخلص ہے، یہ انسان میرا سب سے زیادہ مخلص ہے، تو پھر اس کے غصے پر، اس کے کسی عمل پر آپ کی ناراضی بالکل بے جا ہوتی ہے۔ دوسرا سبق جو اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ ندامت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہی کچھ چنگیز خان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے سب سے لاڈلے اور سب سے پیارے اپنے پالتو عقاب کو دو لخت کر دیا، اور اس کے بعد چنگیز خان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ دوستو کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے اس عقاب کی ایک شبیہ بنوائی اور اسے مجسمے بنوائے۔ ایک پر اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اچھا دوست چاہے کوئی ایسا عمل بھی کرے جو آپ کو ناپسندیدہ ہو تو پھر بھی وہ آپ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے پر اس نے ایک اور بہت خوبصورت بات لکھوائی کہ غصے کی حالت میں کیا گیا کام ہمیشہ باعث پشیمانی ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کہانی سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے مخلص دوست کو نہیں کھونا، کبھی بھی ہم نے غصے کی حالت میں ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا جس پہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو کہ اس کہانی سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا جو ہماری زندگی میں ہمارا معاون ثابت ہو سکتا ہے، جو ہماری زندگی میں کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ شاید یہ کہانی کہیں نہ کہیں ہمیں غصے کے عالم میں کوئی ایسا عمل کرنے سے روک دے جس میں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے، بعد میں ہمیں جس پر ندامت ہو۔ میں امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔